السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی دعا کے لیے راضی کرنے کا آسان راستہ۔ ہم جب کامیاب ہوتے ہیں، جب اپنے آنسو لوگوں کے سامنے بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر کسی کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے، کیونکہ ہمارے بہتے آنسو کی قدر صرف وہ ہی جان سکتا ہے جو ہم سب کا اللہ ہے، اور یہ آنسو ہم نہ تو اپنے اللہ کے سامنے روکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں مشکلوں سے نکال سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہم سے ہمارے دکھ ختم کر سکتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے معجزے ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے کن فیکن سے ہمارا نصیب بدل سکتا ہے۔ تو جب سب کچھ صرف اور صرف میرا اور آپ کا اللہ ہی کر سکتا ہے، تو اس کے علاوہ کون ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی مدد کر سکے؟ تو یہ آج کل ہم سب کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے پیارے رحمان اور رحیم اللہ کو چھوڑ کر کیوں دوسروں سے مانگتے ہیں؟ تو بس اپنے آنسو صرف اپنے رب کے سامنے بہاؤ، جو قدردان ہے، جو مالک ہے 7 سمندروں کا، لیکن اپنے بندے کے ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں، وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے آنسو خاص ہیں، ویسے ہی اس کی محبت بھی خاص ہے۔ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کے ان الفاظ سے تسلی ملتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں، رو رو کر مانگیں، اس ضدی بچے کی طرح مانگو جو اپنی ماں سے مانگتے وقت اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، روتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، جب تک اس کی فرمائش پوری نہیں ہوتی۔ تو جب ماں اس کی فرمائش پوری کر دیتی ہے تو وہ کتنا خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو کیوں یہ خیال کرتے ہو کہ وہ آپ کی دعا نہیں سنے گا، آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ آپ اس ضدی بچے کی طرح مانگو تو صحیح، اس کے سامنے آنسو بہاؤ تو صحیح۔ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر انشاءاللہ فوراً عطا کر دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی بڑی بیماری میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں انہیں عطا فرما دیں۔
ہم نے بھی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے کام آسان بنا دیں گے۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز آپ کے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے۔ نماز ایک کنیکشن ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہ لگتی ہے کہ جب بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد تم اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ بھی تمہاری اس آرزو پر کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو نماز سے جلدی اللہ کو راضی کر سکے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، سالوں گزر گئے آپ نے نماز نہیں پڑھی، اب سوچتے ہو نہ جانے میرا کیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، اتنے سالوں سے نہیں پڑھی، اب پڑھ لو۔ وہ اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، وہ تو آپ کے انتظار میں ہے کہ کب آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کب آپ اس کے قریب آئیں اور اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اور یقین کرو، یہ مت دیکھو کہ اور یہ مت سوچو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا۔ ابھی زندگی باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس کے سامنے رو لو، معافی مانگ لو، دل سے ساری بدگمانی نکال دو۔ اور یہ شیطان مردود تو ایسا ہے کہ ہمیں معافی بھی نہیں مانگنے دیتا، دل میں بار بار یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، چلو کل توبہ کر لیں گے، آج کا دن اور نکال لو، بس ذرا سی ہمت کرو، اللہ کی جانب آگے بڑھو، وہ تمہیں تھام لے گا، تمہارے آنسوؤں کو، تمہاری توبہ کو، تمہاری مانگی گئی معافی کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ تم اس کے قریب تو آؤ، دیکھو تمہارا رب کتنا خوش ہوتا ہے اور تمہاری نعمتوں میں کتنا اضافہ کرتا ہے، تمہارے دل کو کتنا سکون ملے گا، اور اللہ کیسے تمہارا نصیب بدل دے گا، اور تم مومنین میں سے ہو جاؤ گے، اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور جب تم اللہ کے ہو گئے تو اللہ تمہارا ہو گیا، جب اللہ تمہارا ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آپ کو عطا کرے گا۔ یا اللہ مجھے اور میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو اور آپ سب کو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔